अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज वो हुआ जिसके खदशे का इजहार इमरान खान साहब और पीटीआई काफ़ी वक्त से कर रहे थे। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और ये खुलकर, जिस तरह आपने आगाज़ में भी सुना, इमरान खान ने कहा कि मैं तैयार हूँ और इस खदशे का वो मुख्तलिफ हवालों से वो कर रहे हैं, इजहार करते आए हैं। नैब ने आज उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिकॉर्ड रूम से रेंजर्स के ज़रिए गिरफ्तार करवाया है। एक बड़े ड्रामाई अंदाज में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई है। उनको नैब रावलपिंडी ऑफिस ले जाया गया, जहाँ पर उनका मेडिकल हुआ। थोड़ी देर पहले तक यही इतलात थी कि एक और टीम भी मेडिकल की गई है और वो उनका मेडिकल वहाँ पर चेकअप हुआ है। और अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में उनसे तफ्तीश नैब के दफ्तर में इस हवाले से की जा रही है। कल उनको एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा और अगर ये जो गिरफ्तारी है, ये जो मामला हुआ है, इसको हम सिर्फ इस एतबार से नहीं देख रहे, दो हवालों से आज देखा जा रहा है। अभी तक जो आप तज्जिए भी देख रहे होंगे उसमें दो तरह की बातें की जा रही हैं। एक तो जो अभी बताया भी गया राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से और ऑफिशियल जो कहा गया है नैब की तरफ से, ये अल कादिर ट्रस्ट का मामला है और उसमें बदउनवानी का मामला है। लेकिन दूसरी बात है इस गिरफ्तारी की टाइमिंग के हवाले से, जिस हवाले से इसको देखा जा रहा है। तो पहले मैं आपको मुख्तसरन अल कादिर जो ट्रस्ट है उसका मामला आपके सामने रख देती हूँ। आपको याद होगा लंदन में नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान के प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज की 19 करोड़ पाउंड्स की गैर कानूनी रकम को पकड़ा था, उसको जब्त किया था और फिर एक डील हुई थी अदालत के बाहर जिसमें ये रकम पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले की गई थी। लेकिन उस वक्त की पीटीआई की जो विफाकी काबीना थी, उन्होंने एक बंद लिफाफे में इस डील की मंजूरी दी और ये रकम मलिक रियाज को कराची में गैर कानूनी अराजी कब्जा केस में 260 अरब रुपए के जुर्माने में एडजस्ट कर दी गई। ये मंजूरी का जो अमल था, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि उस वक्त भी श्री मजारी साहिबा कैबिनेट मेंबर थी, फैसल वावडा साहब थे, खुद फवाद चौधरी साहब भी ये बात का इजहार कर चुके हैं कि उन लोगों ने सख्त सवालात उठाए थे कि किस तरह कॉन्फिडेंशियली हम कैबिनेट अप्रूव कर सकती है किसी चीज़ को जिसको देख भी नहीं रहे हम, किस चीज़ का अप्रूवल दे रहे हैं। मलिक रियाज ने इस रकम के बदले इमरान खान साहब के नाम पर कायम ये अल कादिर ट्रस्ट है, इसको 458 कनाल अराजी मुंतकिल की और ये जो डील है इस पर बाकायदा तौर पर पीटीआई के जुल्फी बुखारी साहब और बाबर अवान साहब के दस्तखत हैं। इस हवाले से एक और अहम मामला ये था कि एक मुबैना ऑडियो लीक हुई थी जिसमें उस वक्त की खातून अव्वल बुशरा बीबी की सहेली फराह गोगी मलिक रियाज की साहिबजादी से मुबैना तौर पे बुशरा बीबी के लिए 5 कैरेट हीरे की अंगूठी का मुतालबा कर रही थी। तो ये तमाम मामला था और ये अंगूठी का मुतालबा किया जा रहा था इसी एडजस्टमेंट के जवाब में। अब शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट जो है उसने इस केस की तहकीकात की मंजूरी दी थी जून 2022 में। नैब ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को नोटिस जारी किए थे, लेकिन खान साहब हाजिर नहीं हुए। आज यहाँ पर पेश हुए थे बेल करवाने के लिए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो गई। जो दूसरा मामला टाइमिंग के हवाले से है, वो हमारे प्रोग्राम्स में और दीगर प्रोग्राम्स में आप सुनते आ रहे हैं। इमरान खान साहब 1 साल से हसास इदारे के एक अफसर पे उनका नाम लेके इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं और वो जो उनके कारकुनान के ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर का इल्ज़ाम लगाते हैं वो भी उनके ऊपर लगाते हैं और अपने हवाले से भी कहते हैं कि मेरे ऊपर 2 जो अटेम्प्ट्स हुए हैं असैसिनेशन, वो एक शख्स के एमा के ऊपर हुए हैं और उनका नाम लेते हैं। इसमें कल बड़ा सख्त ISPR का मौक़िफ़ सामने आया था कि अगर इमरान खान साहब सबूत पेश करें वरना कानूनी रास्ता इख्तियार होगा। तो अब इस बयान के ऊपर पीटीआई के कुछ रहनुमा हमें कुछ लचक दिखाते हुए एक कदम पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें परवेज़ इलाही साहब हैं, वो इमरान खान साहब के ही सवाल का जवाब देते हुए कह रहे थे कि उन्होंने वज़ीराबाद हमले की जो FIR है उसको रुकवाया था और वो समझते हैं कि उसमें कुछ कमियां कोताहियां भी थीं और फ़ौज के अंदर अपना एक एहतसाबी निज़ाम है, इसको वो वजह समझते थे क्योंकि उस वक्त वज़ीर आला थे। और तनवीर इलियास साहब साबिक़ वज़ीर आज़म कश्मीर के हैं, उन्होंने भी बयानात की इमरान खान साहब की मजम्मत की और असद उमर साहब ने भी इस बात पर जोर दिया कि हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, खान साहब का आर्मी चीफ से कोई बंद कमरे में मुलाकात करा देनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने आज उससे 2 कदम आगे बढ़े। पीटीआई के जो सेंटिमेंट उनके सीनियर रहनुमाओं के थे, आज इमरान खान साहब ने एक बयान जारी किया जिसके अंदर वीडियो बयान के अंदर वो ये कह रहे थे कि मैं अपने इल्ज़ामात को दोहराता हूँ, इसी बात पे यकीन रखता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा और गिरफ्तारी के लिए भी तैयार हूँ। तो प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये मामला क्या सिर्फ अल कादिर ट्रस्ट का है या इसके अंदर दीगर मुहर्रिकात भी मौजूद हैं और क्या आगे इसका मुस्तकबिल हो सकता है। इस वक्त फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी महफूज है, इस हवाले से कुछ देर में हम तक पहुँचेगा तो हम आप तक पहुँचाएंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में जनाब उमर चीमा साहब मौजूद हैं, सीनियर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मुनी फारूक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार और माहिर कानून हैं और शाहज़ेब जिलानी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे कराची स्टूडियो से, उनसे भी उनका तज्ज़िया। शाहज़ेब जिलानी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों को वेलकम कहूँगी। मैं स्टार्ट चीमा साहब आपसे करना चाहूँगी। अदालत में फ़ैसला तो महफूज है, लेकिन ये बहुत सी तारीखी चीज़ें आज हो रही हैं, मैं उस पर भी आती हूँ। जिस किस्म के प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, हालांकि शाह साहब ने पुरअमन रहने का कहा है, लेकिन ये जो इटसेल्फ ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये कानूनी तौर पर हुई है या इसको उस तनाजुर में भी देखा जाए जो कल बड़ी एक सख्त रद्द-ए-अमल आया था? देखिए, कानूनी तौर पे तो अगर ये देखा जाए कि कोई उसके लिए कोई वारंट्स मौजूद थे तो वो तो मौजूद थे और
जो जिस डेट को वारंट इशू किए गए वो 1 मई की है, तो इससे ये तासर मिलता है कि इमरान खान के इस्लामाबाद आने का इंतज़ार था कि वो जब आएंगे इस्लामाबाद उनको उठा लेंगे। बाकी उनकी गिरफ्तारी कितना मुश्किल काम है, ये लॉ इन्फोर्समेंट को पहले भी आइडिया था कि लाहौर में जो उन पर कोशिशें की गई वो नाकाम हुई, तो लिहाजा यानी वो भी अपनी तरफ से कोई दाव लगाए बैठे। अच्छा, वैसे 1 तारीख को छुट्टी का दिन भी था, तो आप नहीं समझते कि वो बैक मतलब ये उस तारीख का ये इट सेल्फ भी एक क्वेश्चन रेज किया जा सकता है यहाँ पे? मेरा ख्याल है कि यानी कि इस मामले में मुझे नहीं आइडिया, यानी फ्रेंकली यानी कि ये हो सकता है मुनीब बेहतर बता सकें, लेकिन मेरा ख्याल है कि वारंट इशू कराने, ये आपने देखा नहीं कि रात के टाइम वारंट इशू होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि वारंट के हवाले से कोई शायद छुट्टी का मसला नहीं होता, ये इशू करा लेते हैं और इसको सिगा राज में रखा गया। इवन नैब में भी कोई चंद शायद कोई 1-2 लोगों को आइडिया था कि ये होने जा रहा है, तो उनका जो बज़ाहिर ये प्लानिंग लगती है या इसको इतना सीक्रेट क्यों रखा गया, वो उन्हें ये आइडिया था कि ये बात किसी तरह इमरान खान तक ना पहुँच जाए, वो कोई पहले ही कोई ऐलान ना कर दें कि मुझे गिरफ्तारी का खदशा है और हाई कोर्ट जो है इस बात को यकीनी बनाए, तो लिहाजा इस दफ़ा वो कामयाब हो गया उनकी गिरफ्तारी में। तो जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, नैब अगर किसी को बुलाता है वो पेश नहीं होता तो वो गिरफ्तार तो कर सकते हैं, तो इनके केस में उनको 2 दफ़ा उन्होंने नोटिस भेजे हैं, वो पेश नहीं हुए, तो गिरफ्तारी तो थी स्वाय इसके कि इसमें चूंकि इमरान खान की गिरफ्तारी है, अदरवाइज कोई गैर कानूनी अमल तो अगर कोई और बंदा होता तो हम शायद आज डिस्कस भी ना कर रहे होते, तो लेकिन कानून तो इस चीज़ की इजाज़त देता है। और रेंजर्स की तरफ से होना ये रेंजर्स की मदद तो ली जा सकती है ना, रेंजर्स की मदद तो ली जा सकती है। बाकी जो एक इशू है जो जिसको हाई कोर्ट इशू बना सकती है वो ये है जी कि आपने हाई कोर्ट के हाथे से गिरफ्तार किया है, तो ये वाली जो चीज़ है मेरे ख्याल है कि उधर भी अंडर कंसिडरेशन है। अदरवाइज तो जो दलाइल हुए हैं दोनों तरफ से, तो उसमें बज़ाहिर ये लगता है कि जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, वो नैब की जो लीगल अथॉरिटी है या लीगल प्रोसीजर है जो उन्होंने फॉलो किया उस पर वो बात नहीं कर रहे, नहीं कि वो उनको जो कि किस अंदाज में किया गया है इस पर जो ज़्यादा फोकस है कि क्या उन्हें ये कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। मुनीब साहब, आपके ख्याल में अब एक ऑर्डर भी मौजूद है जस्टिस आमिर फारूक का, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि इस हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यहाँ पर बायोमेट्रिक कराने जहाँ बैठे थे अहाता अदालत के अंदर थे, गिरफ्तार किया गया रेंजर्स के जरिए, ये तरीका कार की हद तक ही सवाल इसके ऊपर उठते हैं या कानूनी सवाल भी आपकी नज़र में उठते हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया। मसला ये है कि ये बात दुरुस्त है कि कभी भी वारंट किसी वक्त भी इशू हो सकता है और गिरफ्तारी भी किसी वक्त भी अमल में लाई जा सकती है, लेकिन 1 को वारंट इशू हुआ और अब तक गिरफ्तारी को अमल में लाने का इंतजार किया गया, तो इससे बात जाहिर होती है कि बहुत सोच समझकर और प्लान करके कदम उठाया गया है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से वो बड़े खुशकिस्मत है। मैं खुशकिस्मत और इसलिए कहूँगा कि आज वो वक्त नहीं है कि नैब का कानून जो पुराना था जिसके अंदर रिमांड भी 90 रोज का था, दहशतगर्दी का रिमांड इतना नहीं बनता, वहाँ भी 14 रोज होता है, तो नैब का रिमांड 90 रोज का था। इमरान खान साहब खुशकिस्मत है कि अगर वो उनकी गिरफ्तारी कानूनी भी करार दी जाती है तो 14 रोज के बाद वो इससे ज्यादा उनका रिमांड फिजिकल हो नहीं सकता कानूनी तौर पर। अब सिलसिला इस तरह से है कि इमरान खान साहब का जो अरेस्ट है वो क्यों किया गया। देखिए, पहले होता था कि किसी भी स्टेज पर आप मुकदमा आया, अभी इंक्वायरी स्टेज हो रही है तो किसी को पता ही नहीं चलता था और इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन विद इन सेकंड बदला जाता था, बल्कि इंक्वायरी स्टेज पे ही लोगों को पकड़ लिया जाता था। और अब सेक्शन 24 के अंदर सबसे बड़ी अमेंडमेंट कभी जो नैब कानून में हुई वो सेक्शन 24 में हुई, जिसमें अब ये बाकायदा तौर पर बताया गया कि अगर कोई शख्स रिपीटेड नोटिस के बाद भी बिल्कुल ही ज्वाइन नहीं करता है इन्वेस्टिगेशन को तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है चेयरमैन नैब के हुक्म के ऊपर। अब इमरान खान साहब के वकला का ये कहना है कि हमें एक नोटिस मिला उसका भी हमने जवाब दे दिया। अब नैब का मौकफ कितना फैक्चुअली दुरुस्त है, मेरे पास नैब की फाइल नहीं है, ना ही मैं नोटिस को जानता हूँ कि कितने नोटिस गए और कितनी दफा इमरान खान साहब को या उनकी अहलिया को बुलाया गया, लेकिन बादी नजर में इमरान खान साहब शामिल नहीं हुए इन्वेस्टिगेशन के अंदर, लिहाजा उन्हें गिरफ्तार किया गया। हाँ, जो अमल था उनको गिरफ्तार करने का, देखिए लाहौर का एपिसोड आप सबके सामने है, क्योंकि वो एक और नवीद का मुकदमा था। यहाँ मुकदमे के मेरिट के ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें बड़ी जान है और अप टू द प्राइम मिनिस्टर वो काम हुआ और वो कैबिनेट तक के अंदर डिस्कस हुआ और ऐसा भी नहीं कि किसी ज़ैली इदारे में हुआ और इमरान खान साहब को उसकी खबर नहीं थी। ही वॉज कॉग्निजेंट ऑफ द एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर। तो
یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو پتہ نہیں تھا. ایک چیز کابینہ تک آتی ہے اور ڈسکس ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہوا. دوسری بات یہ کہ القادر ٹرسٹ وہ زمین ایگزسٹ کرتی ہے. سہاوا کی طرف اگر آپ جائیں, سہاوا سے جہلم کی طرف آپ ٹریول کریں تو جیسے ہی آپ ترقی کی پہاڑیوں میں آتے ہیں تو آپ کو پل کے نیچے وہ بلڈنگ نظر آتی ہیں اور وہ کمپاؤنڈ بھی نظر آتے ہیں, تو وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اب اس میں کتنا گھپلا ہے کتنا نہیں ہے, کیا وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ تھا نہیں تھا, دیٹ از یٹ ٹو بی, اور وہ انویسٹیگیشن سے ہی پتہ چلے گا. لیکن مجھے کم از کم یہ لگتا ہے کہ جو طریقہ کار استعمال کیا گیا نیب کی جانب سے, وہ ایک تو یہ تھا کہ مائٹ اسٹیبلش کرنی تھی, اور جو رینجرز تھے ان کی خدمات اس لیے بھی لی کہ اسلام آباد پولیس کو سامنے نہیں رکھا گیا, رینجرز سے اس لیے کروایا گیا کہ ایک میسج بھی پٹ اکراس ہو کہ بڑی سختی کی گئی ہے اور سختی سے پیش آیا گیا. ہاں, ایسے معاملات کے اندر پھر ایکسیسز ہوتی ہیں, جیسے کمپیوٹر روم کو توڑ دیا گیا, چیزیں خراب ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, بٹ یہ چیزیں ہماری سیاست کا حصہ ہے. پہلی دفعہ نہیں ہوئی کہ جی محمد صاحب گرفتار ہوئے, مریم نواز شریف جاتی تھی, دھکے پڑتے تھے, مرد ہوتے تھے ساتھ, ان کے خاوند یا ان کا بیٹا ان کو پروٹیکٹ کرتا تھا. یہ سب کچھ ہوا ہے. آصف زرداری صاحب, ان کی اہلیہ, ان کی ہمشیرہ, کس طرح لوگوں کو گرفتار کر کے اور سب کچھ کیا گیا. تو ہمارے ملک میں ہوتا تو رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا, لیکن جو ریئیکشن آ رہا ہے that is very disturbing. میں ریئیکشن کے اوپر آگے جا کے بات کرتی ہوں. میں جیلانی صاحب, اب یہ بنیادی طور پہ یہاں پہ قانونی طور پہ کافی حد تک ہمیں منیب صاحب نے ایکسپلین کر دیا ہے, لیکن اب اس کو کیا کہا جائے ایز آف ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں؟ یہ سیاسی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, یہ وہ ہو رہا ہے جو بویا جس حد تک نفرتیں لے کر گئے تھے, میں اسی اترواؤں گا, یہ سب کچھ ہوگا, اس وقت 7-7 دن کے ریمانڈ کے اوپر تمام لوگ جاتے رہے اندر, یہ وہی کاٹا جا رہا ہے جو بویا گیا, یا پھر قانون اپنا راستہ لے رہا ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے اس وقت, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ اب سب میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں قانون اپنا راستہ خود بخود تو نہیں لیتا, کوئی اس کو دکھاتا ہے تو پھر وہ حرکت میں آتا ہے. ظاہر ہے کہ کیس جیسے منیب نے بھی کہا کہ ضرور اسٹرانگ ہوگا, اور خان صاحب جو ہے جب خود پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے نیب کو کس طرح سے استعمال کیا اپنے مخالفین کے لیے, کرٹکس کے لیے, کیونکہ وہ اینٹی کرپشن کے کروسیڈر تھے, اور اسی ٹائم پہ پھر وہ اس طرح کی ڈوجی ڈیلنگز کر رہے تھے جس میں اب ان پہ خود پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے, اور وہی ادارہ کر رہا ہے جس کو انہوں نے استعمال کیا. آج کے جو ہم نے مناظر دیکھے وہ افسوسناک ہیں, جس طرح فورس یوز کی, جو وائلنس ہوا, وکیل کا خون بہہ رہا ہے. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ اگر شروع سے عمران خان صاحب سبمٹ کرتے اور پیشیاں دیتے, اپنا ڈیفینس کرتے, لیگلی کرتے, تو شاید یہ نوبت نہ آتی. ہم نے زمان پارک میں دیکھا کیا ہوا, ہم نے جوڈیشل کمپلیکس میں دیکھا ہم نے کیا ہوا. عمران خان صاحب پہلے انکار کرتے رہے پیشیوں سے, پھر جب پیشیوں پہ گئے تو ایک بہت بڑے جلوس کی صورت میں گئے, اور وہاں پہ جو ہم نے نعرے بازی دیکھی, جو جذبات دیکھے, تو اس کے بعد وہ پولیس انتظامیہ یہ کہہ سکتی ہے کہ جی کہ ہمیں بھی اسی لیے یہ ٹیکٹکس استعمال کرنی. لیکن اس کے باوجود بھی میں کہوں گا کہ یہ افسوسناک ہے, اور اگر ایسا نہ ہوتا تو بہتر تھا. منیب نے اشارہ کیا کہ ریئیکشن جو اب آ رہا ہے اسے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے, وہ کافی خطرناک ہے, اور جہاں پہ وہ ہوا ہے لاہور میں اور دوسری جگہوں پہ, ہم نے ماضی میں دیکھا ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ اریسٹ ہوئیں, نواز شریف صاحب اریسٹ ہوئے, بڑے بڑے لیڈرز اریسٹ ہوئے, لیکن کوئی بھی اس حد تک نہیں گیا. تو میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل سگنیفیکنس اس کی جو ہے وہ ہمیں پتہ لگے گی کہ عمران خان صاحب کو جس طرح سے کوشش رہی ہے ہماری ریاست کی کہ وہ تھوڑا سا اپنا لہجہ نرم کریں, اپنی گفتار بہتر کریں, تو ان کے لیے بہت زیادہ گنجائش موجود ہے. لیکن انہوں نے مسلسل جو ہے جو ٹون اپنائی ہے, جس طرح وہ نام لیتے ہیں, جو وہ کنفرنٹیشن چاہتے ہیں, اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہماری فوج کا جو ہے ایک صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. یہ آج کی جو کارروائی ہے ظاہر ہے یہ 24 گھنٹے بعد آئی ہے. کل ہم نے ISPR کا ایک بیان دیکھا اور آج یہ کارروائی ہوئی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دونوں بالکل ڈائریکٹلی آپس میں ملی ہوئی ہیں چیزیں, لیکن ایک سیکوینس آف ایونٹس سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ نیب جیسا ادارہ جو ہے وہ خود بخود حرکت میں نہیں آتا, اسے حرکت میں لایا جاتا ہے. تو یہ معاملات جو ہیں یہ جو اسٹریٹ پروٹیسٹ ہم دیکھ رہے ہیں, توڑ پھوڑ دیکھ رہے ہیں, غصہ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کا, یہ صرف آج کا ہے, عارضی ہے, وہ اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں, یا یہ اس کو لمبا کریں گے اور پھیلائیں گے؟ کیونکہ اگر یہ اس طرف جائیں گے تو پھر معاملات اور خراب ہو سکتے ہیں. میں یہ چیمہ صاحب کی طرف لے کے جاتی ہوں بتاتے ہوئے کہ ساتھ ساتھ کیونکہ اب ایک صورتحال ڈیولپ بھی ہو رہی ہے,
ایک طرف پاکستان میں انٹرنیٹ بھی بند تھا, ٹویٹر کی سروس بھی بند کر دی گئی ہے, اور دوسری طرف گرفتاریوں کا بھی کچھ سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں علی حیدر زیدی صاحب کراچی سے پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما ہیں, ان کی گرفتاری کی خبر بھی ہم تک پہنچ رہی ہے. چیمہ صاحب, یہ جو مظاہرے ہیں یہ بڑی اہم تنصیبات کے اوپر ہیں, اور میں نے آج تک اپنے کریئر میں اس قسم کا پروٹیسٹ عام لوگوں کی طرف سے, کسی سیاسی جماعت کے پروٹیسٹرز کی طرف سے نہیں دیکھا اتنی اہم تنصیبات کے اندر جاتے ہوئے. یہ آپ کے لیے غیر معمولی بات ہے, اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اور یہ کس طریقے سے یہاں تک پہنچ گئی ہے بات؟ دیکھیں, نو ڈاؤٹ یہ بڑی غیر معمولی بات ہے اور یہ بڑی پریشان کن بات ہے. اور اگر ہم جی ایچ کیو کے حوالے سے دیکھیں تو جی ایچ کیو کی سیکیورٹی 2009 میں بریچ ہوئی تھی. اس وقت دہشت گردوں نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا تھا. اس کے بعد آج لوگ ادھر جا رہے ہیں, اور یا ادھر فیض آباد میں جو ان کا ہے آئی ایس آئی کا جو انسٹالیشنز ہیں ادھر گئے ہیں, یا لاہور میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ کور کمانڈر کے گھر میں کیا ہوا, جن میں سے ابھی تک کسی خبر کو ایز سچ کنفرم نہیں کیا گیا, یہ سوشل میڈیا کی حد تک ہم تک. ہاں, یعنی کہ سوشل میڈیا کی حد تک. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ کوئی غلط بات ہوئی تو یہ بڑی حیرانگی والی بات ہوگی, کیونکہ بہت سارے جو جرنلسٹ ہیں جو کہ ادھر آئی وٹنس ہیں انہوں نے کچھ چیزیں شیئر کی ہیں. اب یہ ہے کہ میرے ذہن میں ایک کویسچن آتا ہے کہ لاہور میں جس طرح وہ انٹر ہوئے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے گھر خالی پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کوئی مزاحمت نہیں ہوئی. اس کا ایک پہلو جو مجھے لگتا ہے, یعنی ایک تو ہے ہمارے پاس چونکہ انفارمیشن نہیں ہے, یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ فیملی کہیں گئی ہو, لیکن جس طریقے سے انہیں الاؤ کیا گیا ہے یا باقی جگہوں پر جس طرح ہوا ہے, کوئٹہ میں کوئی 1-2 بندے کو فائرنگ میں, پولیس کی فائرنگ میں مرے ہیں جب وہ کینٹ میں انٹر ہو رہے تھے. اس کا ایک تو وہ ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ بڑے ایکسٹرا آرڈینری قسم کے واقعات ہیں. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑے پرابلمیٹک ہو سکتے ہیں, اس سینس میں کہ ہمارا ایک عام تاثر پایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ جو اوور آل ملٹری ہے وہ عمران خان کے معاملے میں ڈیوائیڈڈ ہے, کہ جو لیڈرشپ پہ ہے وہ ان کے تحفظات کافی زیادہ ہیں, لیکن جو اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ اس کے یہ عمران خان صاحب اپنے منہ سے بھی بہت دفعہ بات کہہ چکے ہیں, وہ کرتے آئے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ جس طرح کے مناظر آ رہے ہیں, اس کا جو ان کے رینکس اینڈ فائلز ہیں ان پر کیا اثر ہوگا, یا یہ ہے کہ اس نیریٹو کو یا اس بات کو اگر کیا وہ ڈیفینڈ کر پائیں گے کہ جو پی ٹی آئی والوں نے کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے, اور اس کا نقصان جو ہے پھر وہ پی ٹی آئی کو زیادہ ہوگا, یا جو ادارے میں ایک اپنے اندر اگر کوئی تھوڑا بہت اختلاف رائے پایا جاتا تھا تو کیا وہ اتفاق میں بدلے گا یا کہ وہ مزید انتشار کی طرف جائے گا. تو اوور آل یہ بہت ہوا ہے, اور مجھے جو لگ رہا ہے ویسے کو پی ٹی آئی نے اس کو ڈس اون بھی کرنا شروع کر دینا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں ان کے بندے کو گرفتار ہوں گے یا آج ہونا شروع ہو جائیں گے, تو یا وہ لوگ جو کہ اٹیکرز بھی تھے تو اس میں یہ ہوگا جی کہ یہ کوئی مخالفین کے تھے یا کوئی اس طرح کی کوئی اونرشپ. چیمہ صاحب کیوں نہیں کیا گیا ریزسٹ؟ مطلب عام طور پہ ہم کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنی اہم تنصیبات کی طرف کوئی آپ گاڑی روک کے نہیں دکھا سکتے وہاں پر باہر, تو کس طریقے سے لوگ اندر چلے گئے, اور انیشلی مطلب کس حد تک تعداد بھی اتنی الارمنگ حد تک یہ تو کیا اس کو ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہو کہ یہ پریمپٹ کر رہے ہوں کہ اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں, لیکن ہم نے یہ ہونے دینے. بعض اوقات ایک اپنے لوگوں کے لیے بھی میسج ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں, یہ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. میں ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, پھر میں اس کے اوپر منیب صاحب سے اور شازیب صاحب سے بھی بات کہ وہ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے بالخصوص اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ناظرین ہم نظر رکھے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ ہے, اس حوالے سے بھی اپڈیٹس پروگرام میں شامل ہوں گی ایک بریک کے بعد. ہم بات کریں عمران خان صاحب کی, جس طریقے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتاری ہوئی ہے اس کے حوالے سے بہت آج ابھی بحث ہو رہی ہے کہ کس تناظر میں آیا, یہ صرف ایک یہ جو قانونی حوالہ دیا جا رہا ہے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کا اس حوالے سے ہی ہوئی ہے یا دیگر اس کے وجوہات بھی ہیں, اور جس طرح کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے اب ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. منیب صاحب, جو بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی اس پہ آپ کو کامنٹ میں چاہوں گی, یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں اور جس نوعیت کے ہیں, جن سینسیٹیو ایریاز میں ہو رہے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اس کی کیا نتائج نکل سکتے ہیں, اور یہ اتنا آسان ہے کہ ان جگہوں پر اس طریقے سے جا کر پروٹیسٹ کیا جائے؟ دیکھیے, مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کی اپنی سگنیفیکنس ہے, اور شاید یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ جواب کے لوگوں نے مکمل طور پر یہ کرایا ہوگا, لیکن جو عمران خان کے سپورٹر ہیں انہوں نے اپنا کیس بھی خود خراب کر دیا ہے. دیکھیے, احتجاج کرنا, پروٹیسٹ کرنا, ایون میں کہتا ہوں چلے کوئی سڑک بلاک کر کے آپ بیٹھ جائیں وہ ایک اور بات. اب
जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन हैं, जो इमारतें मौजूद हैं कैंट के अंदर, कंटोनमेंट्स के अंदर, वहां पर हमला करना, उनको नजर आतिश कर देना, और जो मतलब अगर ये जो सोशल मीडिया पर जो फैलाई जा रही है, अगर ये दुरुस्त है बिल्कुल, तो फिर तो ये बात क्लियर है कि ये तो क्लियर कट एक केस बना रहे हैं अपने खिलाफ इंतशार का, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने का, मुल्क दुश्मनी का। बसद एहतराम मैं इसलिए कहूंगा कि ये उसकी जुमरे में आता है। अगर आप सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाएंगे इसलिए कि आपके लीडर को अरेस्ट किया गया है, यहाँ तो देखिए बेनजीर भुट्टो को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया, तो आसिफ जरदारी साहब को बेशक लोग कहे, वो उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, नहीं तो वो भी कहते कि भाई एक हमने ठेका लिया हुआ है, सिंधी वजीर आजम जो है उसको आप एक को फांसी चढ़ा दो, किसी और को कत्ल करवा दो। और वहां पर तो मौजूद थे शवाहिद के जिस तरह से फिर जो कुछ हुआ, लेकिन वहां पर सब्र और अमल का मुजाहरा किया। यहाँ इमरान खान साहब अपने लोगों को खुद तैयार करते रहे हैं। और फिर देखिए, मैं ये जो सारा कुछ हुआ है इसमें जो रेजिस्टेंस है उसका अमल मुझे नजर नहीं आया, क्योंकि मैं मतलब कैंटोनमेंट के में रहा भी हूँ जाती तौर पर। ये इतनी सेंसिटिव जगह होती है कि यहाँ क्विक रिस्पांस फोर्स मौजूद होती है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की, और बहुत सी चीजों की, और ऐसा रिएक्शन दिया जाता है विद इन सेकेंड कि इंसान हैरान रह जाता है। लेकिन यहाँ मेरे ख्याल में शायद उनको एंगेज लोगों को नहीं किया गया ताकि कोई जानी नुकसान ना हो, कोई जख्मी ना हो, लेकिन अलाउ समहाउ मैं समझता हूँ कि लोगों को खुली छुट्टी दे दी गई कि वो ये तबाहकारी कर दें। और जो अब हो चुका है वो तो अंडू तो नहीं हो सकता, और उससे तो मैं समझता हूँ आज रियासत के ढांचे को हिला दिया है इस तरह से कि देखिए मुल्क में मियां नवाज शरीफ 3 दफा के वजीर आजम, 2 नंबर मुकदमों में उनको गिरफ्तार किया गया, बेटी, भाई, भतीजे, पता नहीं क्या कुछ हुआ, हुकूमत तलपट कर दी, इलेक्शन रिग करवा दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। उन्होंने नहीं कहा कि सरकारी बात को जाके आग लगाना शुरू कर दो। ये काम जो है ये कम्प्लीटली, आई वुड नॉट से अनहर्ड ऑफ, बट बड़ा अरसा लगेगा हमें इस चीज को अपनी जहनों से मिटाने में। शाहजेब साहब, लेकिन यहाँ पर इन दिस केस ऑल्सो अब वो पीटीआई जवाब देती थी कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी हुई, उतने बंदे निकाल नहीं सके, हमारे साथ आम आदमी निकलता है, उनके जज्बात जुड़े हैं। इमरान खान साहब के हवाले से ये जुमला बड़ा मशहूर है कि हमारी रेड लाइन है। यहाँ पर भी अभी तक हमें बाकायदा तौर पे, मुझे मालूम नहीं अगर आपको पास इन्फॉर्मेशन हो कि किसी पीटीआई के रहनुमा ने क्या इस किस्म की कोई बाकायदा कॉल दी कि इन जगहों पर जाकर आप लोग एहतजाज करें, तो क्या समझा जाए जो मुजाहिरीन आज वहाँ पर पहुँचे कि ये बाकायदा तौर पर पार्टी के कहने के ऊपर वहाँ पर गए हैं, या ये इन्होंने खुद से ये एक्शन किया है जिसके इंडिविजुअल नताइज निकलने चाहिए? देखें, हमारे यहाँ जो हमारी हिस्ट्री रही है उसमें इमरान खान साहब एक्सेप्शनल हैं, और उनके जो चाहने वाले हैं वो भी ख़ासे एक्सेप्शनल हैं, क्योंकि उनको लगता है कि तारीख़ जो है वो अभी शुरू हुई है। और मैं देख रहा हूँ उनका काफ़ी जो रिएक्शन आ रहा है, गम गुस्सा है, मुझे हमदर्दी है उनसे। किसी भी पार्टी का जब लीडर जो है अरेस्ट होता है तो उनके वर्करों को गुस्सा आता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये भी बात तारीख़ी है, इस तरह पहले कभी नहीं हुआ, इस तरह कभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अरेस्ट नहीं हुआ। सिर्फ थोड़ी सी उनको एक गूगल सर्च करनी होगी, उन्हें पता होगा कि हमारे मुल्क में सुहरावर्दी साहब से लेकर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स के साथ क्या क्या होता रहा है। हमें ये जहन में रखना होगा कि इमरान खान साहब ने ख़ुद कई दफ़ा ये कॉल दी थी कि मुझे अगर कुछ होता है तो कौम ने डट जाना है। वो तैयार करते रहे हैं, ख़ुद कहते रहे हैं अपनी कौम को कि आपने डट जाना है। अब ज़ाहिर है कि वो कहेंगे कि मैं ये थोड़ी कह रहा था कि आपने वायलेंस करना है, कानून हाथ में लेना है, लेकिन जब आप फ़ौज के इदारों को ललकार रहे होते हैं और कौम से कह रहे होते हैं कि आपने डट जाना है और एक मरतबा बस फ़ैसला हो ही जाए, तो फिर आप उसको कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। आप देखें, अमेरिका ने, ट्रंप साहब ने लोगों को कहा कि आप आ जाएं, कैपिटल हिल पे चढ़ाई करें। आज तक वो केस चल रहा है कि आपने जो है लोगों को तशद्दुद पे उकसाया। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लीडर्स जो है वो रियलाइज़ नहीं करते कि उनका जो लबो लहजा है, उनका जो इश्तियाल है, वो आगे कैसे जो है वो प्ले आउट करेगा। मेरे नज़र में ये है कि देखें, हमारा बहुत ही एक अफसोसनाक मुल्क है। बाकी मुल्कों में हम देखते हैं कि लोग लीडर की ना प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है, उनकी माजी की अचीवमेंट देखी जाती हैं। हमारे यहाँ गिरफ़्तार होना, जेल जाना, जला वतन होना एक राइट ऑफ पैसेज है। और आज इमरान खान साहब का अरेस्ट होना, अभी हम देखेंगे कि वो कितने दिन रहते हैं, उनकी कितनी जल्दी बेल होती है, वो कितना जल्दी निकल आते हैं। ये हमारे यहाँ एक ठुका हुआ अवामी लीडर बनने के लिए ज़रूरी होता है, जिस किस्म की हम नेशनल सिक्योरिटी स्टेट हैं, कि आपने ये सब भुगता हुआ हो, आप इन ट्रायल एंड ट्रिबुलेशन से गुजरे हुए हों, तब आपको पता होता है कि ये मुल्क चलता कैसे है।
اور یہاں پہ فرمائشی پروگرام نہیں ہوتا. عمران خان صاحب ہیز ہیڈ ریلیٹیولی ایزی اپ ٹل ناؤ. تو یہ ہمیں جو ہے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ عمران خان صاحب کا بالکل ایک ٹیسٹ ہے. ہماری صرف خواہش یہ ہے کہ ان کا ابھی بہت سکوپ ہے, ان کے بڑے چاہنے والے ہیں, وہ اگر تھوڑا پریگمیٹکلی اگر چلیں گے تو کوئی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. یہ بھی جو بھی تلخیاں ہیں فوج کے ساتھ ان کی, وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے اف یو آر سیکنگ اے میٹنگ ود دا آرمی چیف اور آپ ان کو گالم گلوچ کر رہے ہوں, برا بھرا بول رہے ہوں, آپ ان کو اکیوز کر رہے ہوں سیریس ایلیگیشن, پھر آپ کو وہ میٹنگ نہیں ملے گی. تو ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھتے ہیں, کسی بندے سے اگر میٹنگ کرنی ہوتی ہے تو یو لائک ٹو پریزنٹ یور سیلف تھوڑا سا امینیبل. اور یہ ایک بات ہے جو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہی. ان کے ساتھیوں نے بھی ان کو سمجھائی ہے, بٹ ہی ڈزنٹ لسن ٹو اینی ون. چیمہ صاحب, یہ جو معاملہ ہے دوسرا والا, عمران خان صاحب جس طریقے سے بات کر رہے تھے, وہ جو کسٹوڈیل ٹارچر کا الزام تھا ان کے رہنماؤں کے حوالے سے, وہ بھی ایک ہی سرونگ افسر کے اوپر لگا کے ان کا نام لے کے, ان کے نام بنائے ہوئے تھے وہ نام لے کر, ان کا کارکن بھی وہ باتیں ریپیٹ کرتا ہے جو خان صاحب کرتے ہیں. صبر کا پیمانہ اب لبریز ہوا ہمیں لگتا ہے کل, جس قسم کا رد عمل بھی اس حوالے سے سامنے آیا تھا. لیکن یہ اس کے تو نتائج تو بڑے سخت ہونے تھے. عمران خان صاحب جب کھل کر کہتے ہیں, میرے ذہن میں ایک بات ہمیشہ رہتی تھی اور ہم پروگرام میں بھی ڈسکس کرتے تھے کہ جب آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہوتا ہے اور آپ کسی ایک شخص کا نام لیتے ہیں تو اس کا کوئی بھی, یہ عام خیال ہے کہ کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. ان دس کیس ہی واز دا فارمر پرائم منسٹر. کوئی بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز یا ملک دشمن عناصر اس کا فائدہ اٹھا سکتے تھے کیونکہ وہ ادارے کی ایک شخصیت کے اوپر آلریڈی الزام لگا رہے تھے. تو یہ اتنی دیر کیوں کر دی اس معاملے کو سلجھانے کے لیے, جس قسم کا کل رد عمل آیا تھا؟ اگر پہلے ہی سیٹل ہوتا اور یہ الزامات کا سلسلہ ختم کرایا جاتا. دیکھیں, کوئی چیزیں تو انٹرنلی چل رہی ہوتی ہیں جن کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے. عمران خان نے اس ٹائم پہ اس ٹائم کا انتخاب کیوں کیا کہ میں نام لوں؟ پہلے وہ کوئی اور نام لیتے رہتے تھے, حالانکہ لوگوں کو وہ بھی سمجھ لگ رہی تھی. نام تو لے رہے تھے, یعنی کہ جس طرح مکسڈ ایکس وائی ہے, وہ ڈرٹی ہیری, یہ نام تو لے رہے تھے. وہ بلاگرز بتا دیتے ہیں جو ان کے حمایتی ہیں, تو وہ ساری باتیں. لیکن یہ ہے کہ نہیں, ان کے جو فالوورز ہیں ان کو سب پتہ چل رہا تھا نا کہ کس کی بات ہو رہی ہے. ابھی انہوں نے نام کا انتخاب کیوں کیا ہے, کس وجہ سے وہ مایوس ہوئے ہیں, یا انہیں لگا ہے کہ اب یہ چیزیں آگے نہیں چل رہی, یا یہ بندہ میرے رستے میں رکاوٹ ہے, یہ مجھے نہیں آئیڈیا. لیکن یہ ہے کہ یہ عمران خان کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اوفینس از دا بیسٹ ڈیفینس. اور ان کی جو وکٹمز کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے کہ جدھر کسی نے کچھ کیا یا نہیں کیا, انہوں نے اس کا نام ضرور لے دیا. آپ کوئی آئی جی دیکھ لیں, کوئی چیف سیکرٹری دیکھ لیں, کوئی بیوروکریسی میں چیف الیکشن کمشنر دیکھ لیں, انہوں نے سب کے نام لیے ہوئے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ابھی جس کا نام لیا ہے وہ ذرا زیادہ سخت لوگ ہیں, اور یہ ان کے لیے بھی یہ پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں آج ہو رہی ہیں, ویسے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ کو انسیڈنٹس بھی ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ لوگ جو کل سے آج کو ملا رہے ہیں کہ جی کل وہ پریس ریلیز آ گئی, تو آج جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وارنٹ جو ہے وہ پہلے ایشو ہو چکا تھا, تو اگر اس کو آپ نے صیغہ راز میں بھی رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہماری ایک جو ہے نا ایک امپیکٹ فل اٹیمپٹ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے خان صاحب کا انتظار کرتے رہیں, کوئی ان کے کارکن جو ہیں ان میں گر جائیں, خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ ہی نہ آئیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر قانونی لحاظ سے دیکھا جائے, میرا خیال ہے کہ آج تک جتنی عمران خان کو ضمانتیں ملی ہیں شاید ہی کسی لیڈر کو ملی ہیں. وہ چاہے عدالت پہ انہوں نے کوئی اٹیک کیا ہو, یا انہوں نے کسی اور کوئی سرکاری املاک پر اٹیک کیا ہو, یا وہ کسی کیس میں مطلوب ہوئے ہوں. تو جس طریقے سے ہم ایک تو رینجر کی بات کرتے ہیں, اگر ایک ویسے ہمیں کوئی تھرڈ پرسن پوچھے کہ اچھا وہ جو لاہور میں پولیس کی اٹیمپٹ ہوئی تھی وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی, آپ بتائیں کہ کس کو آنا چاہیے تھا؟ یا تو نا کہ ہم کہیں کہ عمران خان جو ہے وہ بڑے لا ابائڈنگ آدمی ہیں, یا انہوں نے اگر ایک ٹائم پہ کہہ دیجیے کہ قانون جو ہے وہ سب سے بالا تر ہوتا ہے تو وہ یہ چیز اپنے لیے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, تو پھر تو ہم بات مان لیتے ہیں کہ اگر ان کو قول و فعل میں تضاد نہ ہو. تو انہوں نے جس انداز میں, اب یہ جس طرح وہ بالٹیاں وغیرہ پہنتے ہیں, عام طور پہ پہلے لوگ کیا وہ خوفزدہ نہیں ہوتے تھے, یا پہلے کسی کو تھریٹ نہیں ہوتی تھی, لیکن لوگ اس کو ایک اپنی توہین سمجھتے تھے کہ ہم بزدل نظر آئیں, ہم کمزور نظر آئیں. لیکن انہوں نے اس چیز کو بھی اپنے فالوورز ہیں اس میں اچھا سیل کیا جی کہ ان کی جان کو خطرہ بڑھا ہے. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے پہلے جن لوگوں نے اسٹرگل کیا ہے ان کے لیے انہوں نے انشورنس کرائی ہوتی ہے. اس میں ایک ریفرنس جو حالیہ واقعہ ان کے اوپر اٹیمپٹ ہوئی تھی اس کا ضرور دیا جاتا ہے کہ ان پہ ایک اٹیمپٹ ہو چکی ہے. دیکھیں اس سے پہلے اور بھی تو لوگوں پر اٹیمپٹس ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور بھی لوگوں کو تھریٹس تو آتی نہیں ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلے آدمی ہے کہ جن پر ہوئی ہیں. تو اوور آل تو اب یہ ویسے یہ ہے بڑا کانسیکوینشل ہے ان کا اریسٹ جو ہے. اب یہ اس کو کتنی دیر پرولانگ کر لیتے ہیں, کیا یہ اگر 14 دن کا تو ریمانڈ لے سکتے ہیں اگر انہیں مل جاتا ہے,
تو میرے خیال ہے اس ٹائم جو نیب کی جو کامیابی ہوگی وہ یہ ہے کہ 14 دن کے لیے عمران خان کو رکھ لیں، تو اس کے بعد وہ جوڈیشل ہوتے ہیں یا کتنی دیر رہتے ہیں یہ، اور اس سے اوورآل جو ہے عمران خان کی شخصیت جو ہے وہ بھی یہاں ہوگی کہ وہ کتنے اسٹرانگ آدمی ہیں، اور ان کی پارٹی جو ہے وہ ان کی غیر موجودگی میں کیا کوئی رول پلے کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ ایک بڑا چیلنجنگ یعنی آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کے لیے بھی وقت ہے، لیکن آپ اس کو القادر کے ٹرسٹ کے کیس میں قانونی طور کے حوالوں سے اس گرفتاری کو آج اگر میں سمجھ پائی ہوں تو آپ صرف اس حوالے سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ افسا اس سے پہلے لوگوں کو جھوٹے کیسز میں اٹھایا گیا ہے۔ مجھے ایک دن خواجہ آصف صاحب بتا رہے تھے کہ میں گاڑی میں آ رہا تھا اور میں نے سوٹ پہنا ہوا تھا، اور میں رستے میں جو نیب والے وہ اس طرح سے آئے جیسے ایجنسی والے آتے ہیں، کوئی ایک گاڑی آگے آ گئی ایک پیچھے آ گئی، اور میں نے کہا کہ بھائی مجھے ذرا کپڑے چینج کر لینا، انہوں نے کہا جی یہ بھی ٹائم نہیں ہے، تو لوگوں کو اس طرح لے جاتے تھے۔ ابھی تو ان کے پاس بڑا سالڈ کیس ہے، اب یہ ہے جی کہ عمران خان چونکہ عدالت نے ان کو صادق اور امین قرار دے دیا ہے تو ان پر کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ چلیے میں بہت بہت شکریہ چیمہ صاحب آپ کا، ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں۔ ناظرین آپ نے چیمہ صاحب کی گفتگو سنی ہے، جو تمام اندازے ہیں اس سے یہی اخذ کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کیس کے سلسلے میں ہے جو آج معاملات پیش آئے ہیں۔ بریک کی طرف جاتے ہیں، پھر منیب صاحب سے اس پہ بات ہوگی جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اب کیا خبر ہمیں مل سکتی ہے ممکنہ طور پہ، بریک کے بعد۔ ہم بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی گرفتاری، اس کے کس قسم کے نتائج نکل سکتے ہیں جس نوعیت کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور جس قسم کا حکومت کی طرف سے اس کو جواز فراہم کیے گئے ہیں۔ میں شاہزیب صاحب چاہوں گی کچھ اس کے اوپر آپ آخر میں یہ بات کیجیے گا کہ جو حکومت نے جس طریقے سے ریاکٹ کیا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب آئے، وہی نیب جس کے بارے میں سال سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کالا قانون ہے، وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ بالکل قانون کے مطابق نیب نے کارروائی کی ہے۔ ایک سینس آف ہمیں سیلیبریشن نظر آئی، ایک بڑا ایک غیر اخلاقی قسم کا لفظ بھی استعمال کر گئے رانا صاحب، اور ایک سیلیبریٹری موڈ میں ہمیں نظر آئے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ان کے خود کے ساتھ بھی ان کے شکوے ہیں، کافی حد تک درست بھی ہیں کہ سیاسی وکٹمائزیشن ہوئی ہے۔ حکومت کا کیا کردار ہونا چاہیے اس قسم کی صورتحال میں؟ دیکھیں حکومت ظاہر ہے کہ وہی ٹولز وہی ادارے یوز کر رہی ہے جو پہلے ان کے خلاف یوز ہوئے، اور یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ بھگت کر آئے ہوتے ہیں ان اداروں کو اور کالے قوانین کو، پھر جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو انسٹیڈ آف ریفارمنگ دیم، ڈوئنگ اوے ود دیم، آپ اسے ہی یوز کرتے ہیں اپنے مخالفین کے لیے۔ لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ میرا نہیں خیال کہ جس طرح عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو وہ سوچ کر آئے تھے کہ مجھے ایک وچ ہنٹ کرنا ہے۔ ان کا جو سینس آف ہیٹریڈ ہے یا نفرت ہے اپوزیشن کے لیے وہ بہت ڈیپ روٹڈ تھا، اور وہ ہم نے دیکھا کہ ان کے 3.5 سال میں ان کا بیشتر وقت جو ہے وہ اسی میں صرف ہوتا تھا، میڈیا مینجمنٹ میں، کیسز ڈلوانے میں، اور اس میں میرا نہیں خیال کہ یہ گورنمنٹ جب آئی تو اس کا یہ کوئی ایمبیشن تھا یا اسٹیٹڈ گول تھا کہ ہمیں عمران خان صاحب کا انتظام کرنا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ پہلے یہ دیکھ رہے تھے کہ ریاست کے جو دیگر ادارے ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے سال کافی ڈھیل ملی، عمران خان صاحب کے خلاف کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں ہوئی جو ماضی میں ہم نے دیکھی ہے۔ ان کے لوگوں کو وقتاً فوقتاً اٹھایا جاتا رہا ہے اور بہت ہی فریولس کیسز میں اٹھایا جاتا رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے گئے کہ ہفتہ 10 دن کے بعد وہ سب آہستہ آہستہ چھوٹتے گئے، جس سے تاثر یہ ابھرتا ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا سا جو ہے ان کو احساس دلانا کہ آپ کسی حد میں رہ کر مخالفت کریں، اپنا بیانیہ بنائیں، آپ آپے سے باہر نہ ہو جائیں۔ اور عمران خان صاحب کے ساتھ تو ہم نے دیکھا، جس طرح پہلے عمر نے بھی کہا کہ عدالتی رویہ ہو یا دیگر ہو، کہ انہیں بھی بہت زیادہ جو ہے ڈھیل دی گئی یا تحمل کا مظاہرہ ہوا، لیکن دوسری طرف سے عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ اگر وہ یہ مان لیتے کہ اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں، تب تک میں اپنا بیانیہ بناؤں گا اور مجھے 2/3 میجورٹی لینی ہے، تو شاید وہ اس میں کامیاب ہو بھی جاتے یا ہو جائیں۔ لیکن عمران خان صاحب کی جو ضد ہوتی ہے کہ اٹس مائی وے اور دا ہائی وے، اگر میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں پرائم منسٹر تو میں نہیں بیٹھوں گا، اگر میرے ٹرمز پہ بات نہیں ہوگی تو بھلے ملک میں مارشل لا لگ جائے۔ یہ بہت ہی ایک ہائی سٹیکس گیم ہے، بہت ہی ایک سیلف سینٹرڈ گیم ہے، اور اس میں ہمیں یہ اب لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جو فرسٹریشن ہے اداروں کی وہ بڑھتی گئی، اور اس لیے اب جو ہے خود عمران خان صاحب پہ ان کو بھی اپنی حالات آج اس نہج کے اوپر پہنچے۔ جی 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 بہت بہت شکریہ آپ شاہزیب جلانی صاحب، منیب فاروق صاحب، اور ناظرین پروگرام میں عمر چیمہ صاحب بھی آپ نے سنی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ معاملہ آگے کس طریقے سے بڑھتا ہے، عدالتی فیصلے کا بھی انتظار ہے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔